اب بیان مقصودی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے دی تھی لقمان کو حکمت و دانائی کے شکر کرو اللہ کا۔ لقمان بن باورا یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ ان کی عمر 1000 سال تھی اور داؤد کا زمانہ دیکھا ہے۔ داؤد علیہ السلام سے پہلے مفتی تھے اپنے قوم میں۔ جب داؤد علیہ السلام آئے تو فرمایا آب آمد تیمم برخاست، اصل آدمی آ گیا، میرے فتووں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ بڑائی کا کام جانتے تھے اور بہترین چرواہے تھے، بنی اسرائیل میں قضا کر چکے ہیں۔ اکرمہ اور شعبی نے کہا ہے کہ یہ پیغمبر تھے، لیکن جمہور امت کہتے ہیں کہ نہیں، حکیم تھے اور نبی نہیں تھے۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ نبی بنو یا حکیم۔ کہا خدایا نبی بننا بڑا مشکل ہے، بڑے مار کھانے ہوں گے، بڑے جھگڑے کافروں سے ہوتے ہیں۔ حکیم بناؤ، کہیں کلینک کھول لیں گے، مطب میں بیٹھے رہیں گے، بیمار آئیں گے، اگر ہم ان کو نہ مارے وہ نہیں مار سکیں گے۔ رنگ کا بہت کالا تھا، ایسا جو ایک دفعہ دیکھتا دوبارہ دیکھنا برداشت نہیں کرتا۔ اور جو مشہور ہے کہ دنیا میں 3 کالے تھے، ایک لقمان، دوسرا حضرت عمر کا غلام مجی، اور تیسرے حضرت بلال، اور چوتھے سعید قادری جو خیر سے چلے گئے۔ وہ یہ مثالی کالا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں 3 کال ہیں اور کوئی کال نہیں ہے، صرف 3 کال ہیں، ایک حضرت لقمان، ایک عمر کا غلام مجی، اور تیسرے بلال۔ اور صحیح بات ہے کہ ان تینوں سے بڑھ کر علامہ سعید قادری رضا خانی مذہب والا اور بریلی مذہب کا علمی محاسبے والا، یہ غلام بھی رہے ہیں۔ اپنے آقا نے ان کو کہا کہ کوئی شیرین چیز کھلاؤ، بڑا دل چاہتا ہے کوئی بہترین چیز کھاؤ۔ تو یہ بازار گئے اور بکری کی زبان خریدی اور اس کو بہت عمدہ طریقے سے پکایا اور اپنے آقا کو لا کے کھلایا، تو اس نے کہا کہ بہترین اور لذیذ سالن تھا واقعی۔ تو ایک دن اپنے آقا نے ان کو کہا کہ کوئی بالکل زہر جیسی چیز کھلاؤ۔ وہ دیکھنا چاہتے کہ اس کی عقل کیا ہے۔ تو یہ گئے اور بکری کی زبان خرید کے لائے اور پھر وہی دوبارہ بنایا۔ تو اپنے آقا نے ان کو کہا میں نے شیرین چیز مانگی تو آپ بکری کی زبان لائے، اور کڑوی مانگی پھر لائے۔ فرمایا یہی زبان تخت سے سلطنت پہ لے چلتی ہے، اور یہی زبان اتنی زہر ہے کہ بادشاہ کو تخت دار پہ پھانسی لگوا دیتی۔ خوشحال خان خٹک وئی ہم کلاد ہم بلاد خپل جبا، آئے ہائے۔ خوشحال خان دا عقل خزانہ دا، علم کے رحمان بابا نے ډیر اوچت ته خو الله ورته مقبولیت ورنکړ، اورنګزیب یې ازار کړو نو خدای پاک وګرځولو۔ وای هم قلاد هم بلاد خپل جبا، او ښه هغه دی چې کوي خوږې خبرې۔ خوشحال خان خټک دیوان هر څه به ګورې، هله به کار کېږي، د ټولې دنیا کتابونه به یاد خپله یادېږي۔ ہم قلاد ہم بلاد خپل جبا، یہ زبان قلعہ بھی ہے اور بلا بھی ہے، اور خواغد سے کبھی خوگی خبر ہے۔ بہترین آدمی وہ ہے جو شیرین کلام کرے۔ اور وہی دجب ہٹ پہ نہ ماتی گی، اور سڑے دے یار چاہتا کاکا ماما وہی نہ سمڑکے کی ہونا کو آیا کاکا سنگ ہے ماما جی تخے اب خوشحال سے بچے راضا کے نا نو وی د جب ہٹ پہ نہ ماتی گی، پدے غستا جب نہ ماتی گی، چتار چاہتا نیغ نیغتی گی، اور کاکا ماما سڑے دیار چاہتا وہی دیر فن کئی۔ جہانگیرے میں ایک بزرگ آدمی ہے، اور میرے بھائی جو ان سے چھوٹے ہیں، راج ولی خان لالا، راجبر خان لالا، میں لالا تو خوش ہے، یہ خیر لے گا خوشحالی کی کیا خدا پاک
وہ بہت بڑے ہیں، ان کے بیٹے ان کے برابر ہیں، وہ ان کو لالا لالا کہتے ہیں. مالک کا لاولے وی جب ہٹ پہ نماتی گی اور سڑے ہار چاہتا کاکا ماما وہی نا. سبحان اللہ. حضرت لقمان کے بارے میں ایک شعر یاد رکھے، بس پہلے بھی بتایا تھا ذوالقرنین کے واقعے میں. وَذُوالْقَرْنَيْنِ لَمْ يُعْرَفْ نَبِيًّا كَذَا اللُّقْمَانُ فَاحْذَرْ عَنْ جِدَالِي. وَذُوالْقَرْنَيْنِ لَمْ يُعْرَفْ نَبِيًّا، ذوالقرنین معروف یہ کہ پیغمبر نہیں. كَذَا اللُّقْمَانُ فَاحْذَرْ عَنْ جِدَالِي، اسی طرح لقمان بھی پیغمبر نہیں ہے، اس میں خواہ باس نہ کرو. مولانا مفتی نظام الدین مرحوم حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے تھے. ایک دن میں نے تقریر کے بعد عرض کیا، میں نے کہا لقمان پیغمبر نہیں ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اور نووی نے کتاب الاذکار والدعوات میں لکھا ہے، سلف کا اس پر اتفاق ہے کہ گزشتہ امتوں کے بزرگ رضی اللہ عنہ کہلائیں گے. حضرت حوا رضی اللہ عنہ، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ، مریم علیہ السلام غلط بات ہے، وہ نبی نہیں ہے. حضرت لقمان رضی اللہ عنہ، حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ بڑے علم کے ساتھ بعض اوقات چھوٹی چیزوں پہ اطلاع نہیں ہوتی. اس کی واضح مثال مولانا عبدالحی لکھنوی ہے، انہیں عمر بر طلاق رجی و بائن کا پتہ نہیں چل سکتا. کم سے کم طالب علم جانتا ہے، مولانا کو پتہ نہیں، پریشان رہے ساری زندگی. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے دی تھی حضرت لقمان کو حکمت و دانائی کہ شکر کرو اللہ کا. وَمَن يَشْكُرْ، اور جو کوئی شکر کرے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، پس وہ شکر کرے گا اپنے فائدے میں. وَمَن كَفَرَ، جو کفر کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، پس بے شک اللہ غنی خوبیوں والے ہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، حکیم اور عقل مند آدمی پہلے اپنوں کا خیال رکھے. سبحان اللہ. حکیم اور عقل مند آدمی اپنی بیوی بچوں اور خاندان کا خیال رکھے. سبحان اللہ. لقمان تیری تبلیغ پر قربان جاؤ.